ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ ٹور گائیڈ عامر کے ساتھ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہو رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ یہ جو پیارا منظر جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر مسجد قبلتین واقع ہے۔ یہاں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کی آنکھوں میں نور بھر دے اور اللہ تعالیٰ اس دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ، اور یہ مناظر آپ جو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے یہ مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین ہے۔ مسجد قبلتین جس جگہ پہ واقع ہے یہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، اور یہ ایک دینی کام ہے۔ اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور سیو کریں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اسے آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو آئیے ناظرین آپ کو میں اس کی تاریخ بتاؤں۔ یہ خوبصورت منظر جو ابھی حکومت نے اس کو اثر نو کیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت منظر۔ یہ آپ کو مینار کی شکل میں یہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں، یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اور دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ یہ مسجد قبلتین کا اوپری حصہ ہے ناظرین، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایکسیلیٹر کی 2 سیڑھیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور یہ یہاں آپ کو اوپری حصہ ہے یہ مسجد قبلتین کا، جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں مسجد کے اندر۔ اور کوئی بھی جو یہاں ناظرین یا زائرین آتے ہیں تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی نیت سے ادا کرتے ہیں، جو مسجد کا حق ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ۔ دیکھ کر آپ کا دل، ہمارا دل باغ باغ ہو رہا ہے تو آپ کا بھی دل باغ باغ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ مسجد قبلتین کی آپ کو مسجد قبلتین نظر آ رہی ہے۔ مسجد قبلتین یہ تاریخ اسلام میں وہ مسجد ہے جہاں قبلہ چینج ہوا۔ کعبہ معظمہ کو جو قبلہ ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ اسی مقام سے ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن 2 ہجری کا زمانہ تھا، 15 شعبان المعظم سے پہلے کی یہ بات ہے۔ یہ بنو سلمہ کا محلہ تھا، جناب بشر بن معرور کا گھر تھا، اور ایک ضعیفہ کی عیادت کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور عیادت کرتے کرتے 2 پہر کا وقت آیا۔ اب آپ ناظرین کرام جانتے ہیں آپ 2 پہر میں کون سی نماز ہے؟ نماز ظہر۔ تو نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ امام نسائی کا قول ہے کہ ظہر کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو چونکہ اب تک قبلہ بیت المقدس تھا، اصل لفظ بیت المقدس ہے، آج ہماری زبان پہ عرف عام میں یہ بیٹھا ہوا ہے بیت المقدس، جو بار بار ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ مسجد قبلتین آج آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور پیچھے حضور کی اقتداء میں صحابہ کرام بھی کھڑے ہوئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی ابتدا فرمائی۔ چونکہ ہمارا پہلا قبلہ اول جو تھا، پہلا قبلہ وہ بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس جو فلسطین کی سرزمین پہ واقع ہے، اور آج جہاں اہل فلسطین اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پھر سے کوئی غلام صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے تاکہ پھر سے بیت المقدس آزاد ہو کر مسلمانوں کے حق میں آ جائے۔ تو ناظرین کرام ہم آپ کو پھر یہ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، جو پہلی رکعت پوری ہوئی، دوسری رکعت پوری ہوئی، 2 رکعت کے بعد قائد اولا سے جب تیسری رکعت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تو اچانک حضور کے قلب اطہر میں اپنے رب کے حضور ارمان مچل گئے کہ رب ذوالجلال کاش میرا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو جاتا۔ اب زائرین کرام یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آلریڈی ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا تو پھر خانہ کعبہ کی نوبت کیوں آئی؟ تو یہاں اپنے آپ میں ایک سوال ہے، ایک کوشچن ہے، جس کا جواب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں ناظرین کرام۔
اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہودیوں کے کچھ قبیلے آباد تھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ طنز مارا کرتے تھے یہودی کہ محمد نیا دین لے کر آئے ہیں تو اپنا نیا قبلہ کیوں نہیں چن لیتے، یہ تو ہمارا بھی قبلہ ہے۔ اس بات کو سن کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تکلیف پہنچی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچنا تھا، مشیت کو جلال آ ہی گیا۔ سن 2 ہجری کا زمانہ تھا، 15 شعبان المعظم سے پہلے کی یہ بات ہے، یہ بنو سلمہ کا محلہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پہلی رکعت پوری ہو گئی، دوسری رکعت پوری ہوئی، 2 رکعت کے بعد قائد اولا سے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں اپنے رب کے حضور ارمان مچل گئے کہ رب ذوالجلال کاش میرا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو جاتا، جو میرے جد کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اور حالت نماز میں ہی حضور کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا، نگاہ مصطفیٰ کا اٹھنا تھا، رحمت خداوندی مچل گئی اور اللہ تعالیٰ نے روح الامین سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، اے جبریل میرے حبیب کے ارمان مچل گئے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ارمان تھم جائیں میرا پیغام لے کر میرے حبیب تک پہنچ جاؤ۔ سید الملائکہ سدرۃ المنتہا سے پرواز کر کے بنو سلمہ میں آ گئے، حضور حالت نماز میں ہیں اور وحی الہی لے کر حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ سورہ بقرہ 2 پارہ 1 صفحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اے میرے حبیب آپ کا اٹھتا ہوا چہرہ آسمان کی جانب بار بار ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان قریب ہم اسے ضرور پھیر دیں گے جو آپ کا پسندیدہ قبلہ ہے۔ اب حضور حالت نماز میں ہیں، یہاں 2 باتیں پائی جا رہی ہیں، یا تو حالت نماز میں ہی گھوم جایا جائے یا نماز کے بعد اعلان کروا دیا جائے۔ پیارے، اللہ کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے حبیب کو انتظار کرنا پڑے، رب کی رحمت مچل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار کر یہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے حبیب آپ نے چاہا، آپ کے رب نے قبول فرما لیا، آپ جس حالت میں ہو اسی حالت میں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ جس حالت میں ہو اسی حالت میں مسجد اقصیٰ کا رخ چھوڑ کر مسجد حرام کی طرف گھوم جاؤ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری رکعت میں قبلہ کی تبدیلی فرمائی، تو گویا کہ رب کی رحمت یہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے حبیب میرے عبادت کی تکمیل بعد میں ہو، پہلے تمہاری مرضی پوری ہو جائے۔ تو دیکھیے تیسری رکعت میں اللہ کے حبیب کی مرضی پوری کی جا رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ یہ مسجد قبلتین